اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صلوات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، ذرا اندر جگہ بنائیں۔ احباب ابھی کچھ دیر بعد تشریف لا رہے ہیں اور پھر وہ اندر آئیں گے تو پھر بیچ میں آپ کو زحمت نہیں دوں۔ ایک اور صلوات بلند ہدیہ کریں۔ اللہم صل جی صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بھائی کپتان کی اور چچا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ کاظمی صاحب میرے چچا بہت ہی مضبوط مولا کے مدح خان و سوز خان نوحہ خان، اور ہم نے انہیں ہوش سنبھالا تو انہیں مولا کی مدحت گزاری میں اور سوز خانی اور مرث خانی میں انہیں پایا، اور علیل ہیں۔ اسی طرح کپتان بھائی بھی کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ سب بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ سورہ مبارکہ حدید کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں حضرت عباس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، وہ مرد ہو یا عورت، میں لفظوں کو اور بدل کے کہوں، وہ معصوم قم ہو یا عباس، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے۔ اچھا یہیں کہہ دیتا ہوں ان بچوں کے لیے کہ عمل صالح نماز نہیں ہے۔ نماز تو مومن ہو تو پڑھنا پڑے گی، یہ عمل صالح کہاں، یہ تو کرنا ہی ہے۔ روزہ عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل صالح کو میں اپنی ذہن میں کوئی 85 معلومات کی روشنی میں ایک نتیجہ خیز جملے میں کہنا چاہوں، عمل صالح تشخیص ذمہ داری کو کہا جاتا ہے۔
اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اس وقت میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صبح کیا بنی تھی، کل کیا بنے گی، کل کیا بنی تھی؟ اپنی ذمہ داری کی تشخیص کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ہم کب کہاں کیا بولیں کیا نہ بولیں، کہاں کیا کام کرنا ہے اور کہاں کیا کام نہیں کرنا، وہی کام جو 2 دن پہلے کیا تھا وہ آج ضرورت نہیں ہے، اور جو آج کام انجام دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی تکرار کیا جائے۔ جیسے جیسے محل بدلتا چلا جائے، جیسے جیسے موقع بدلتا چلا جائے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ صاحب بصیرت نہ ہو۔ یہ اس شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جو صاحب بصیرت نہیں ہے۔ یہ کام صاحب بصیرت کر سکتا ہے، اور بصیرت کا مطلب چشم سر سے دیکھنا نہیں ہے، چشم جان سے دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اپنے پورے وجود کو آنکھ منائیں گے تو حقیقت نظر آئے گی۔ ان آنکھوں سے تو بھائی پانی نظر آتا ہے جو سراب ہوتا ہے، ان آنکھوں سے تو یہ تھال گھومتا نظر آ رہا ہے، یہ 3 پر ہیں، تھال نہیں ہے۔ انگارے کو آپ بیضوی شکل میں اور دائرے میں گھمائیں تو آپ کو ایک آگ کا ویل نظر آئے گا، جبکہ وہ ویل نہیں ہے۔ 85 چیزیں آپ کو اور ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، ہوتی کچھ اور ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا تھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد واد۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ سانپ، میں نے سوچا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لوگوں نے ہمیں دیکھ کے تبصرے شروع کیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں۔ بعض لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں، اور چڑھانے والوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نعرہ لگا رہا ہو وہ دل سے بات کر رہا ہو۔ بعض لوگوں کو ماحول متاثر کر دیتا ہے، حقیقت میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بول کے آ رہے ہیں۔ تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں کروں کیا، تو یہ چھوٹا سا بچہ میرے سامنے آیا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں تھا۔ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقیقت روشن ہو جاتی ہے تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ چشم سر سے کچھ اور نظر آتا ہے اور چشم جان سے کچھ اور نظر آتا ہے۔ وہ جو مولا علی فرما رہے ہیں نا، جب حضرت سے کسی نے سوال کیا، یا علی آپ اللہ کی اس شان سے اور اس شوق سے عبادت کرتے ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا نے بے ساختہ فرمایا جسے میں دیکھ نہیں سکتا اس کی عبادت کیسے کروں؟ اور پھر فوراً فرمایا مگر ان آنکھوں میں دم کہاں ہے جو اللہ کو دیکھے؟ پورے وجود کو آنکھ بناؤ تو اللہ نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی مولا علی مکمل عین اللہ ہے، مولا علی مکمل اذن اللہ ہے، مولا علی مکمل لسان اللہ ہے، مولا علی مکمل جنب اللہ ہے، مولا علی مکمل رجل اللہ ہے، مولا علی کا پورا وجود ولی اللہ ہے۔ پورے وجود کو آنکھ بناؤ تو پھر اللہ نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ ایک اور بلند صلوات۔ تو یہ تشخیص مسئولیت، تشخیص ذمہ داری، یہ ہے عمل صالح۔ میں اپنی ذمہ داری کو تشخیص دے پاؤں کہ مجھے آج کیا کرنا ہے اور آج کیا نہیں کرنا۔ ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ بولنا بیان نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی بیان ہوتا۔ تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو
ہمیشہ زبان سے بولنا بیان نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا تو بولنا ابہام ہوتا ہے. بیان کی ضد ابہام ہے نا. بعض لوگوں کے بولنے سے الجھن بڑھتی ہے اور بعض لوگوں کے خاموش رہنے سے روشنی بڑھتی ہے. اور ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا, وہ بولیں تو بیان, خاموش رہیں تو علی. ان کا خاموش رہنا بھی بلندی ہے اور ان کا بولنا بھی بیان ہے. یہ مکمل ان کا وجود بیان ہے, وجود بیان ہے. لہذا یہ طے کرنا کہ کہاں مجھے کیا کرنا ہے, کب مجھے کیا نہیں کرنا ہے, یہ بہت بڑی ایک کیفیت ہے جسے بصیرت کہا جاتا ہے. اور بس بصیرت کے مطابق زندگی گزارنا پھر باب الحوائج بنا دیتا ہے. یہ باب الحوائج بننے والی ذات اس وجہ سے باب الحوائج بنے کہ اس نے ہمیشہ وہ قدم اٹھایا جو اسے اٹھانا چاہیے. اگر میرے محترم سننے والے میرے ساتھ ہیں تو 2 مثالیں دوں گا. جی, خط کھینچ کر پھاندنے کی دعوت دینے والا بھی عباس, اور مولا حسین کے ایک اشارے پر خیمے ہٹانے والا بھی عباس. تبھی تو یہ مقام بنے گا کہ وہ باب الحوائج کہلائیں گے. اپنے اوپر جو قابو نہیں رکھتا, صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل. یاد رہے, جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے نا, وہی دوسروں پہ قابو پا سکتا ہے. جو دوسروں پہ قابو پا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ, میں لفظوں کو بہتر کروں, علم اگر معرفت کے بغیر ہو, توجہ ہے, علم اگر معرفت کے بغیر ہو تو حجاب اکبر ہے. میں نے کب کہا؟ یہ نبی کا فرمان ہے, العلم حجاب اکبر. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ساتھ. علم اگر معرفت کے بغیر ہو تو حجاب اکبر ہے, اور بہادری اگر معرفت کے بغیر ہو تو دہشت گردی ہے. معرفت کے بغیر بہادری دہشت گردی ہے, اور معرفت کے ساتھ بہادری شجاعت ہے. ہم شجاعت کے قبیلے کے ہیں, دہشت گردی کے قبیلے کے نہیں ہیں. یہ جو مفاہیم ہے یہ قرآنی مفاہیم ہے. صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. پورے وجود کو آنکھ بنانا پڑے گا, چشمے جان سے دیکھنا ہوگا. چشمے سر اور ہے, چشمے جان اور ہے. جی, میں صفدر کلیم کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنے غور سے مجھے سن رہے ہیں, یہ ان ساری باتوں کو نظم بھی کر دیں گے. صلوات پڑھے گا محمد. اللہم صلی علی. توجہ میرے ساتھ ہے, تھوڑی سی بات آگے بڑھے. من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی عمل صالح انجام دے, وہ مرد ہو, من ذکر وہ مرد ہو, اور انثی یا وہ عورت ہو, اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے بدن کو اولویت حاصل نہیں ہے. ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ابھی نماز پڑھ کے کچھ 4 گھنٹے پہلے آپ لوگ فارغ ہوئے تو کیا نیت کی تھی؟ قربتاً الی اللہ. اس سے پہلے وضو کر رہے تھے, قربتاً الی اللہ. ماہ رمضان میں روزے رکھے, قربتاً الی اللہ. خانہ کعبہ کا طواف کیا, قربتاً الی اللہ. قرآن پڑھنے بیٹھے, قربتاً الی اللہ. اچھا, زبان سے کہنا لازم نہیں ہوتا, نیتاً ہوتا ہے. بعض اوقات تو زبان سے کہنا ریاکاری ہوتی ہے, تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت ہونی چاہیے. اور نیت کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھنجھوڑ کر نماز کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ہم سے پوچھ لے کیا کر رہے ہو, تو اگر پہلا جواب آئے کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت سالم ہے. اور خیالات میں گم ہو گیا کیا کر رہا ہوں, اسے کیا بتاؤں, تو بس یہ وضو نماز باطل ہے, دوبارہ پڑھو. جی, وضو کر رہے تھے, کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو, اب میں سوچ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. اگر یہ سوچنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو سمجھے اس کی نیت ہی نہیں تھی, اسے دوبارہ سے وضو شروع کرنا پڑے گا. اور یہی کیفیت نماز کی ہے, اور یہی کیفیت روزے کی ہے.
آدھا دن گزر گیا بھوکے رہتے ہوئے, کسی نے پوچھ لیا کہ آج روزہ رکھا ہے, اب سوچ رہے ہیں رکھا ہے, تو اب انہیں دوبارہ قضا کرنا پڑے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. نیت تو ہوتی وہ ہے نا کہ جو پہلا خیال, پہلا جواب, فوراً جواب آ جائے, وہی نیت ہے. اور اگر جواب ہی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب نیت ہی نہیں تھی. جب نیت ہی, اچھا نیت تو واقعاً معنویہ ہے جو اندر کیفیت ہے, اور اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے, اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور جنت دوزخ تقسیم کرنے والا اعمال کی بنیاد پہ تقسیم کرے گا. تو اب اگر عمل کے اندر نیت ہی نہ ہو تو پھر جنت کیسے تقسیم کرے گا؟ تو تقسیم کرنے والے کے لیے لازم ہے وہ نیتوں کو بھی جانتا ہو. صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات پر. تو من عمل صالحا من ذکر او انثی, جس نے بھی عمل صالح انجام دیا وہ مرد ہو یا عورت. تو اللہ کا قرب, قربتن اللہ, قربتن اللہ, قربتن اللہ, یہ جو قربتن اللہ ہے, اللہ نہیں بچوں کو سکھا رہا ہوں. بعض لوگ نیت میں بول رہے ہیں قربتن اللہ, تو اس کا تو مطلب ہی الٹا ہو جائے گا. قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کے علاوہ, یہ مطلب ہوگا اس کا. اللہ نہیں, اللہ. الہ اور اللہ میں فرق ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا. اول تو ضرورت ہی نہیں ہے زبان پہ الفاظ لانے کی, نیت ہونی چاہیے, دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ کیا کر رہے ہو. قربتن اللہ, یہ جو قرب پروردگار ہے نا, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہم سب کا مقصد ہے. سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, سب کو میں نے ایک کام پہ لگایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر عمل مقابلہ کریں عمل میں. تو سب عمل کی دوڑ میں ہیں. یہ جو عمل کی دوڑ ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس دوڑ کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ دوڑ بدنی دوڑ نہیں ہے, یہ ریس نہیں لگ رہی, یہ کردار اور عمل کی دوڑ ہے. اور اس دوڑ کے ذریعے سے ہم جلدی سے جلدی, زیادہ سے زیادہ قرب پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے عزیزان گرامی بدن کو اولویت حاصل نہیں ہے, روح کو اولویت حاصل ہے. اور یاد رہے کہ بدن مؤنث اور مذکر کا ہوتا ہے. بدن مؤنث اور مذکر ہوتا ہے, روح مؤنث و مذکر نہیں ہوتی. جب روح کو وسیلہ بنایا ہے اللہ نے کہ وہ قرب حاصل کرے, تو روح تو مؤنث مذکر نہیں ہے. لہذا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں مرد ہونا پڑے گا, یا مرد ہوگے تو مجھ تک پہنچو گے, بلکہ مجھ تک ایک خاتون بھی پہنچ سکتی ہے, یعنی میرا قرب حاصل کر سکتی ہے. عزیزان گرامی, ہم نے بہت سے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے, اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو میدان میں ڈٹی کھڑی تھی اور علی مولا کے لشکر کو مزمحل ہونے سے بچا رہی تھی, اور آوازیں دے دے کے کہہ رہی تھی بھاگ کر کہاں جا رہے ہو, جنت تو یہاں کھڑی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حرہ سعدیہ, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. اب کیا کریں, ہمارے یہاں کا مزاج وہ بھی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ بہتر کرنے کی جدوجہد میں ہوں. ایک ساتھ تو سب کام ٹھیک نہیں ہو پائیں گے جی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا, اسے ہم نہیں مانتے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کا ادب بھی نہیں کریں گے؟ بھائی جس نے بھی نبی کو پیار سے دیکھا وہ ہمارا پیارا, جس نے نبی کا احترام کیا وہ ہمارا محترم. نبی سرکار کے بچپن کے جتنے معجزات ہیں ان سب کی راویہ جناب حلیمہ سعدیہ. لہذا کتنی محترم شخصیت ہوگی. اب اس بحث میں پڑھنے کے بعد میں نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ ان کی قبر پہ نہیں جا رہا تھا ایک بظاہر مولائی اور مومن. جب ہم مدینہ منورہ میں نے کہا جی وہاں گئے کہ وہاں کیوں جائیں؟ ارے وہاں کیوں نہیں جاؤ؟ کیا انہوں نے کوئی دودھ پلایا؟ ارے بھائی دودھ نہیں پلایا تھا, پیار تو دیا تھا.
کیا مزاج ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے. محبت تو کی، احترام تو کیا نا ہمارے نبی کا. بس جس نے بھی ہمارے نبی کا احترام کیا ہے وہ ہمارا محترم ہے. ایسا ہی ہے نہیں؟ اب ایک جانب تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ مقام کہ سرکار کے بچپن کے سارے واقعات ان سے منسوب ہیں، ان سے روایت ہے. جی بکریاں لے کر نکلیں، سرکار نے فرمایا آج میں بھی چلوں گا ساتھ. توجہ ہے؟ سرکار نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا آج میں بھی ساتھ چلوں گا. آپ جب باہر نکلے جانوروں کے ساتھ تو حضرت نے ایک بکری کو بڑا لاغر دیکھا تو پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہ یہ بیمار ہے، نہ کرے خدا نہ کرے کہیں مر نہ جائے. تو حضرت نے اس کے قریب جا کے صرف ایسے ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گئی، دودھ دینے لگ گئی. یہ ساری روایات جو بچپن کے معجزوں کی ہیں سرکار کی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے منسوب ہیں. ان کی بیٹی، اچھا ایک جانب خود تو ایسی، ساتھ میں ان کی بیٹی کا کارنامہ تو دیکھیں. ان کی بیٹی حرہ سعدیہ، بصرے کا گورنر، ظلم پر ظلم، زیادتیوں پر زیادتیاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اتنے تنگ آ گئے علی والے کہ آخر سب نے ایک اجتماع بلایا اور طے یہ کیا کہ کسی طرح شام کے دربار تک احتجاج پہنچایا جائے. کوئی مرد تیار نہیں ہو رہا تھا. پردے کے پیچھے سے اسی بی بی کی آواز آئی، کہا میں جاؤں گی شام اور جا کر احتجاج کروں گی. سب نے کہا بھائی تم خاتون ہو، تم کیسے بات کرو گی، کیا کرو گی؟ کہا نہیں یہ میرا کام ہے. اور پھر چلی ہیں بصرے سے شام پہنچی اور دروازے پر دربار کے پہنچ کے اندر بغیر پوچھے، کسی سے کیا پوچھنا ہے، دربار میں آنے لگی تو سپاہیوں نے روک دیا. شور مچا، تکرار کرنے لگی کہ مجھے جانے دو، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، مجھے بات پہنچانی ہے. جب شور اندر پہنچا تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی کیسا شور ہے؟ کہا ایک خاتون ہے جو بصرے سے آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ملنا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آج وقت نہیں ہے، ٹھہرو کہیں جا کر، پھر جب ٹائم ہوگا جب ملوائیں گے. مگر وہ کہہ رہی ہے مجھے ابھی ملنا ہے، آج ہی ملنا ہے. تو کہا کون ہے؟ کہا حرہ سعدیہ. یقین جانیے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فوراً لے کر آؤ. سب نے کہا بھائی کون ہے یہ؟ لوگ تو کئی دن سے ٹائم مانگ رہے ہیں تو ٹائم نہیں مل رہا. جیسے ہی نام سنا تو فوراً لے آؤ. جیسے ہی داخل ہوئی تو ایک دم کھڑے ہو کر کہنے لگا حرہ کہاں بصرہ، کہاں شام، بیٹھو، کوئی تواضع کروں؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا یہ کون ہے؟ کہنے تم نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں. جب صفین کے لشکر میں علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، صفین کے میدان میں علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، تو علی والے کچھ جا رہے تھے تو یہ ایک اونٹنی پر بیٹھ کر آئی. ہر اونٹنی پہ بیٹھنے والی ایک جیسی نہیں ہے. ناراض ہو گئے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد والے. ہاں یہ اونٹنی پر بیٹھ کر آئی اور اس نے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس اونٹنی کا رنگ کیسا تھا اور اس نے کپڑے اس دن کیسے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے خطبہ دیا علی کی شان میں. اور جاتے ہوئے لشکر سے کہا کسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہیں مرنے کے بعد بھی علی کا سامنا ہے، تم علی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے ایسے فضائل پڑھے علی کے کہ جاتا ہوا لشکر واپس آ گیا، اور جو جنگ ہم جیت رہے تھے وہ ہارنے میں تبدیل ہو گئی. کہا جی نہیں جانتے یہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ کیا کریں گے اب آپ ان کے ساتھ؟ کہا حرہ بتاؤ، علی دنیا سے چلے گئے کیسا لگتا ہے؟ مولا کی شہادت ہو چکی تھی. کہا علی دنیا سے چلے گئے کیسا لگتا ہے؟ سنیں گے جملہ؟ تو ایسے جملے کوئی خاتون بولے تو پھر آج 1400 سال بعد اس ممبر سے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو؟ خاتون حرہ سعدیہ نے آواز دے کر کہا علی نہیں گئے، عدالت مر گئی. کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہا تمہارے حاکم نے یہ کیا وہ کیا، اتنا ظلم، اتنی زیادتی. کاتب کو آواز دے کر کہا کاغذ قلم لے کر آؤ، یا عزل نامہ لکھو، معزولی کا خط لکھو. بسر ابن ارطاد کو معزول کیا، مہر لگائی، حرہ کے ہاتھ میں لیٹر خط پکڑایا، جاؤ تم جا کر اس کو تھما دینا، اور ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. تو سنیں گے کیا کہا؟
کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے. تو میری مثال مکمل ہوئی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمل صالح کوئی مرد ہی کرے. کب کیا کیسی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کی تشخیص، اور اس تشخیص کی بنیاد پر عمل، یہ ہے عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہاں نماز کا ذکر ہے اس میں؟ کہاں روزے کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ نماز اور روزہ ایمان سے جڑا ہوا ہے. اگر کوئی نماز اور روزہ نہیں کر رہا تو وہ خود کو مومن کیسے کہہ رہا ہے؟ ایمان کا خود بخود کا تقاضا ہے عبادت الہیہ. یہ عمل صالح کہاں ہے؟ یہ کون سا احسان ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ. وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے جسے نماز روزہ حج زکات خمس جہاد کہا جاتا ہے. وہ تو کرنا ہی ہے. مومن ہو، مومن بھی ہو نماز نہیں پڑھتے، مومن بھی ہو روزہ نہیں رکھتے، اس پہ سوال اٹھے گا. خود بخود کا ہے وہ مسئلہ، خودکار کا مسئلہ ہے. یہاں بٹن دبایا، یہاں پنکھا چلا، یہاں کہا لا الہ الا اللہ، وہاں سجدہ لازم. یہاں کہا محمد رسول اللہ، وہاں اسلام کے تقاضے لازم. یہاں کہا علی ولی اللہ، وہاں ولایت کا اظہار لازم. یہ خود بخود کے کام ہیں. اس میں کوئی احسان نہیں کر رہا کوئی کسی کے اوپر. اور اگر نہیں کر رہا تو وہ اپنے عقیدے میں جھوٹا ہے. اگر وہ عقیدے کے مطابق عمل انجام نہیں دے رہا تو عقیدہ ہے ہی نہیں. وہ بول رہا ہے، رسمن الفاظ ادا کر رہا ہے، روایتاً اس گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں پیدا ہو گیا ہے، مگر ضروری نہیں ہے وہ مومن ہو اور مسلمان ہو. عمل صالح ہے ذمہ داریوں کی تشخیص، اور ذمہ داریوں کی تشخیص پر اس کے مطابق عمل انجام دینا، یہ ہے عمل صالح. وہ مرد ہو یا عورت، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ایمان کے ایک حسین درجے پر فائز ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے زندگی کا عنوان قرار دیتے ہیں. لفظوں کو اور بہتر کروں، پھر ہم اس کی زندگی کو نمونہ عمل بنا دیتے ہیں. پھر لوگ اسے یاد کر کر کے اپنی زندگیوں کو سدھار رہے ہوتے ہیں، پھر اسے یاد کر کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وفادار ہو جائیں اور مولا عباس کے چاہنے والے نہ ہو؟ مولا عباس کا تذکرہ ہمیں وفادار بنا رہا ہے. مولا عباس کا تذکرہ ہمیں ذمہ داریوں کی تشخیص کی طرف لے جا رہا ہے. کہاں کیا کرنا ہے؟ اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ہے سیرت ابو الفضل العباس. جی، جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، اسے کہا جائے کہ تلوار نہیں چلانی اور وہ مطمئن ہو. مولا تلوار تیز کرتا رہا کربلا کے لیے، اور اب آپ فرما رہے تلوار نہیں چلانی، تو میں تو آپ کا مرید اور آپ کا شیعہ ہوں. میں اپنے نفس کا شیعہ تو نہیں ہوں، میں اپنے خودی کا، اپنے ذات کا کوئی پرستار تو نہیں ہوں، میں تو آپ کا پرستار ہوں. آپ چاہتے ہیں ایسا کرنا ہے تو میں ایسا کروں گا، آپ چاہتے ہیں یہ نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا. کتنا اپنے اوپر کنٹرول ہے، کتنا قابو ہے اپنے اوپر. کبھی غور فرمایا کہ غازی کا لقب کیوں حضرت کو دیا؟ جی، یہ لقب حضرت مولا عباس کا غازی صفت، یہ غزوے کے خاندان کا لفظ ہے نا، جنگ میں شرکت. جی، جو سالم دشمن کو مار کر سالم واپس آ جائے، ہم اسے غازی کہتے ہیں نا. اگر یہی تعریف ہے غازی کی کہ جو میدان میں جائے، دشمن کو مارے اور سالم واپس آ جائے، زندہ واپس آ جائے، جنگ جیت کر آ جائے، اسے غازی کہا جاتا ہے. تو مولا عباس کون سے جنگ میں گئے ہیں اور جیت کر آئے ہیں؟ 11 سال یا 13 سال کی عمر ہے جنگ صفین میں. جی، گھمسان کی جنگ ہے، سروں پہ سر گر رہے ہیں، دھڑوں پہ دھڑ گر رہے ہیں، سروں پہ سر اڑ رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ
مولا علی کے خیمے سے ایک نقاب پوش مجاہد باہر آیا، اور جس گھوڑے پر بیٹھے تھے وہ بھی دلدل، اور جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی علی کا، اور بالکل شمائل علی کے، بالکل قامت مولا علی کی، اور میدان میں اترے، اور برق کی مانند بلا تشبیہ، برق کی مانند میمنے سے میسرا قلب لشکر، مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، سر اڑاتے ہوئے، دشمن کو شکست دیتے ہوئے، جب میدان میں ڈٹے ہوئے جہاد کر رہے تھے تو سارے مجاہد جمع ہو گئے کہ آج علی بغیر بتائے میدان میں اتر آئے۔ علی مولا تو بتا کر اس لیے، صلوات پڑھے محمد و آل۔ علی مولا تو میدان میں بتا کر اس لیے جاتے تھے کہ جسے بھاگنا ہے پہلے ہی بھاگ جائے، اور جسے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تیاری سے آئے، علی آ رہا ہے، اندھیرے میں نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ وہ انداز مولا ہی کا تھا، وہ انداز علی مولا ہی کا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر بتائے علی آ گئے، یہ تو انداز ہی نہیں ہے علی کا۔ مگر دیکھ رہے تھے تلوار کی کاٹ بتا رہی تھی علی کی ہے، دشمن کا سر گرتا دیکھ کے بتا رہے تھے علی مار رہے ہیں، اور جب بہت بہترین انداز سے دشمن کو اس مرحلے میں شکست دی اور دشمن پسپا ہوا تو واپس لوٹے۔ اب سب دروازے کے قریب اور سب خیمے کے قریب جمع ہو رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے مولا سے ملاقات کریں۔ جیسے ہی گھوڑ سوار قریب آیا، مجمع خیمے کے قریب جمع ہوا تو ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا اور مولا علی خیمے سے باہر آئے۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے یہ آنے والا کون ہے، اگر علی خیمے میں ہے تو جیسے ہی آنے والے نے نقاب ہٹائی تو ابو الفضل عباس، بالکل وہی شمائل، بالکل وہی تلوار کا انداز۔ ایک غازی ہونے کی تاریخ اور پس منظر یہ واقعہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ بھائی آپ بڑی تعداد میں ہیں مگر صلوات سب نہیں پڑھ رہے۔ اللہم طبیعت صحیح ہے؟ صحیح بیٹھے ہیں؟ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سے ہٹ کر بھی ایک جلوہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جلوہ یہ ہے کہ غازی صرف اسے نہیں کہتے کہ جو بدن سالم واپس لے آئے، بلکہ غازی اسے کہتے ہیں جو نظریہ سالم واپس لے آئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ بھائی ناراض کوئی نہ ہو، دل جلا بھی ہوں اور اسی قوم میں رہنا بھی ہے، اور عزت ہے، اپنا افتخار ہے کہ میں اس قوم سے میرا تعلق ہے، مگر دل جلا بھی ہوں کچھ چیزوں میں۔ جو اپنا نظریہ بچا کر لے آئے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ چائے کی پیالی پر ایمان بیچنے والے لوگ اب عباس علمدار کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو میٹنگوں میں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ یہ چائے کی پیالی پہ ایمان بیچنے والے لوگ، اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ، انہیں 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا عباس کہنے سے پہلے۔ نظریہ بچا کے لاؤ۔ کیا کرے گا یہ؟ کون ہے یہ آنے جانے والے لوگ ہیں جن سے تم مرعوب ہو جاتے ہو، جن سے اثر لے لیتے ہو، جن کا اثر لے کے تم اپنا نظریہ وہاں بدل کے آ جاتے ہو۔ ہاں ہم نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں جا کر۔ جی یہ جو علاقائی چودھری ہیں نا، انہوں نے مجموعی طور پر قوم کو کمزور کیا ہے۔ نہیں سنبھل رہا، نہیں بول پاتے، نہیں بولنا آتا، تو جاتے کیوں؟ یہ ذمہ داری کیوں لی ہے؟ کاغذی شعر، جی سیلفیوں پر اپنا مقصدیت لے کے چلنے والے، فخر سے بتاتے ہیں میری ان کے ساتھ تصویر، فریم بنا کے لگاتے ہیں، جگہ جگہ شیئر کرتے ہیں کہ آج فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یہ تصویر کھینچی ہے، اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ اگر کوئی آ کر عوام کو بتا دے
کہ یہ وہاں بول کر کیا آئے. بہت برے حالات ہیں. پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں, نارتھ کراچی کی بات نہیں کر رہا جی, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک الحمدللہ یہ فقیر کثیر السفر ہے. ہر جگہ پوری نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ایک ہفتے سے زیادہ ٹکتا نہیں ہوں ایک جگہ. مسلسل سفروں میں ہوں. پورے ملک کے حالات خراب ہیں. لوگوں کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے جی. ہوشیار رہیے, سمجھدار رہیے. مجموعی طور پر مولا عباس کے نام کی مجلس ہے, لہذا مجھے غیرت مندی کی باتیں کرنے دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ خود سے طے کریں, آپ اپنی قوم کا نمائندہ اسے مانیں جس میں کم سے کم یہ 3 صفتیں ہوں. بتا دوں نہیں, کم سے کم یہ 3 صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. کم سے کم یہ 3 صفتیں. سب سے پہلی صفت, مجھے لگ رہا ہے آپ خفا ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے تو اچھا, آپ نہیں چاہیں گے تو میں یہی مضمون بدل دوں گا. پورے ملک میں شرمندگیوں کا سامنا ہے. پورے ملک میں شرمندگیوں کا سامنا ہے. کم سے کم 3 صفتوں کے حامل لوگوں کو اپنی قوم کا ترجمان مانیں یا قبول کریں, یا مانیں قبول کریں یا برداشت کریں, کوئی بھی لفظ بولیں. سب سے پہلا, کردار کا اچھا ہو. شرم آنی چاہیے مجھے کہ میری قوم کی نمائندگی وہ کرے جو کردار کا کمزور ہے. پورے علاقے کے اندر اس کی باتیں مشہور ہیں, اور باتیں مشہور نہیں ہیں, خود بولتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا, اور وہ جا رہا ہے ہماری قوم کی ترجمانی کرنے. کردار کا کمزور ہمارا نمائندہ نہیں ہو سکتا. دوسرا نام بتاؤں, مجبور, محتاج. جو مجبور اور محتاج لوگ ہیں وہ جلدی سودا کر لیں گے. مجبور اور محتاج. میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو لیڈر بنا دیں آپ, پیسے والے کو لیڈر بنا نہیں. وہ کھاتا سوکھی روٹی ہو مگر کسی سے مانگنے کا روادار نہ ہو. خوددار ہو, خوددار ہو. صلوات پڑھے محمد و آل. خوددار ہو. میری مراد یہ ہے کہ وہ مجبور اور محتاج نہ ہو, یعنی خوددار ہو. وہ کسی کے کچھ دینے لینے کا منتظر نہ ہو. اس کی کسر شان ہو, اس کی توہین ہو کہ اگر کوئی کہہ کہ صاحب میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں تو تم یہ کر دو. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے. یہ جو چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر کب ہیں؟ یہ تو ذلیل ہیں. فقیر, اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں, دعا کریں ہم سب فقیر ہو جائیں. نہیں کر رہے نا الہی آمین, اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہی فقیر ہے جی. 2 کروڑ کی گاڑی سے اتریں اور فقیر ہوں جی. 50 کروڑ کا بنگلہ بنائیں اور فقیر ہوں جی. 10 لاکھ کی سیلری ہو اور فقیر ہوں. یہ ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ہم مجلس میں عزاداری میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں یا نہیں؟ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آئے ہیں. بس جب چاہیں دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں, اسے فقیری کہا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں, فقر پیسے کے نہ ہونے کو نہیں کہتے, پیسے کی عدم احتیاج کو کہتے ہیں. پیسہ میری مجبوری نہ ہو, کرسی میری مجبوری نہ ہو, گاڑی بنگلہ کپڑا لباس کھانا دسترخوان میری مجبوری نہ بن جائے, اسے فقیری کہا جاتا ہے. سب کچھ ہو اور اس کے ہم محتاج نہ ہو.
اسے فقیری کہا جاتا ہے. میں ٹنڈو آدم سے سانگڑ آ رہا تھا, رستے میں پھاٹک آتا ہے, گاڑی ہماری آہستہ ہوئی, آپ کا فقیر انہی, آپ کا نوکر مولا کا فقیر انہی لباسوں میں رہتا ہے جو اس وقت پہنے ہوئے ہے. تو آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا, وہ جو ناٹی سی دیوار ہوتی ہے پھاٹک جس میں جڑا ہوا ہوتا ہے, اس پر ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے مجھے آواز دے کر کہا سلام علیکم یا علی مدد. میں نے کہا علیکم السلام مولا علی مدد. تو وہ دیوار سے کود گیا, کہنے لگا اپنے ہو کچھ دوں. ہاں فقیر باقاعدہ حلیہ فقیر, کہنے لگا کچھ دوں. تو میں گاڑی سے اترا, ان کی طرف بڑھا, معانقہ کیا, مصافحہ کیا. میں نے کہا جی عطا کریں. مجھے پہلا فقیر ملا تھا. فقیر دینے والا ہوتا ہے بھائی, اپنے مولا پہ توکل دینے والا ہوتا ہے, اپنے مولا سے رابطہ دینے والا ہوتا ہے, اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹنے والا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں. اب ایسے میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جایا کرو تو بولنا بند کر دو, سننا شروع کر دو. ہمارے یہاں یہ بیماری بھی بہت زیادہ ہے کہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں. ارے کسی بڑے کے پاس گئے ہو تو خاموش ہو جاؤ. تم خاموش رہو گے تو وہ بولے گا, وہ بولے گا تو کوئی کام کی بات ملے گی. اس کے پاس تم سے زیادہ تجربہ ہے, اس کے پاس تم سے زیادہ مشاہدہ ہے. وہاں بھی تم ہی بولتے رہو گے تو پھر تمہیں تو کچھ لے کے ہی نہیں آؤ گے اس بڑے سے. تو کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں, یہی طریقہ ہوتا ہے. تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں. میں پہلی منزل تمہیں بتاؤں گا, اس پہ عمل کر لو تو دوسری منزل بتانے کے لیے مجھ جیسا فقیر ملے گا. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ذات کی نفی ہے. اپنی انا مٹاؤ, اپنی میں مٹاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات مولا کی ذات پر. توجہ ہے آپ حضرات کی. پہلی صفت کیا بتائی میں نے؟ بچوں تم تو کم سے کم دوہرا دو میرے ساتھ. نہیں کردار نہیں, وہ جو ہماری قوم کے ترجمانی کر رہا ہے اس کی پہلی صفت, وہ جو ہماری قوم کی نمائندگی کرتا ہے میٹنگوں میں جا کر, کیا ہوا؟ پہلا کردار کا اچھا ہو, کردار کا اچھا ہو, کم سے کم ظاہر تو اچھا ہو اس کا. ایک بالش کے چہرے پہ تو مذہب نظر آئے. جی عید کی نماز بھی بھولے سے نہیں پڑھنے جاتا, اور وہ نماز پنجگانہ کے مسائل حل کرنے جاتا ہے میٹنگوں میں. کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اس سے بلند صلوات. ایک اور بلند صلوات. سب سے پہلی صفت قومی ترجمان, قوم کا ترجمان, قوم کی نمائندگی کسی بھی فورم پر اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی پہلی صفت. مولا عباس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں, مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں جی. اس وقت ہم مولا عباس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. پہلی صفت کیا ہو؟ کردار کا اچھا ہو. دوسری صفت کیا ہو؟ مجبور نہ ہو, محتاج نہ ہو, لالچی نہ ہو, مطلبی نہ ہو, اپنی پرچیاں میز کے نیچے سے نہ پکڑ آ رہا ہو. کتنا کھول کے بولوں گا, کتنا کھول کے رکھوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. بہت برے حالات. جی محتاج نہ ہو, ضرورت مند نہ ہو, لالچی نہ ہو, یہ دوسری صفت. تیسری بتا دوں جسے شاید مجھے پہلی کہہ کر بتانا چاہیے تھا, جسے میں اب تیسری بتا رہا ہوں. خاندانی ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عمل صالح
ذمہ داری کی تشخیص کو کہا جاتا ہے. اور مولا عباس کی زندگی کا روشن ترین پیغام ذمہ داری کی ادائیگی. میری کل یہ ذمہ داری بنتی تھی، مولا حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دو، تو اب یہ ذمہ داری بنتی ہے. غازی جہاں بدن سالم واپس لانے والے کو کہتے ہیں، وہاں نظریہ بچا کے جو لے آئے. یہاں سے گریز لیا تھا میں نے، جو نظریہ بچا کر واپس لے آئے، دشمن کے پاس جائے، دشمن کے سامنے جائے، مخالف کے سامنے جائے اور اپنا نظریہ سالم بچا کر لے آئے، اسے غازی کہتے ہیں. آواز دی شمر لعین نے کہ میں امان نامہ لے کر آیا ہوں، مجھے عباس علی سے بات کرنی ہے. تو وہ پکار پکار کے مولا کو نام لے رہا تھا اور مولا عباس جواب نہیں دے رہے تھے. تو مولا حسین کی آواز آئی، عباس اگرچہ فاسق ہے مگر جواب دو، جواب دو اگرچہ فاسق ہے. حضرت خیمے سے باہر آئے، کہا عباس علی یہ تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تمہیں ہم نہیں ماریں گے، حسین کو چھوڑ دو. مولا عباس نے فرمایا اس امان نامے پہ بھی لعنت اور تجھ پہ بھی لعنت. باب الحوائج. عباس خیمے ہٹا دو. تلوار سے خط کھینچ دیا تھا، فرمایا تھا کسی میں دم ہے تو خط پھاند کے دکھائے. ادھر شمر کا لشکر 4 محرم کو خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اکیلے عباس تنہا مولا اکیلے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کسی میں جرأت ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس خط کو عبور کر کے دکھائے. یہ تیور جب مولا عباس کے مولا حسین نے دیکھے نا تو جناب زینب کے خیمے میں آ گئے اور جناب زینب سے فرمایا بہن عباس کو بلا لو. جناب فضا گئیں، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں. فرمایا اماں بی بی کو میرا سلام کہیں اور کہیں کچھ ہی دیر میں خوشخبری لا رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو ہی جنگ تمام کر رہا ہوں. جناب فضا گئیں اور کچھ ہی دیر میں فوراً ہی پلٹ کر آئیں اور حضرت عباس کے قریب کھڑے ہو کے فرمانے لگیں زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ تلوار نیام میں رکھی. جی شتاب خیمے میں گئے اور ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں. سمجھ گئے کہ ماجرا کچھ اور ہے. مولا حسین کو سلام کیا، بی بی کو سلام کیا اور آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں؟ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. امام حسین نے بھی گردن سے اشارہ کیا، ہاں عباس خیمے ہٹا دو. اور جا کے جناب عباس نے نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے اور دور جا کے خیمے لگا دیے اور دشمن کا قبضہ نہر پر ہو گیا. جی کربلا کوئی اور سرزمین ہے جہاں قدم قدم پر لمحے لمحے میں بصیرت افزائی ہوتی ہے. 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے، بند نہیں ہوا. 4 محرم کو بند ہوا تھا، گھاٹ پر قبضہ ہوا 4 محرم کو. 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. اب 7 محرم سے 10 محرم تک العطش بچوں کے آوازیں روزانہ ہر کچھ دیر کے بعد گونجتی تھیں اور مولا عباس دیکھ رہے تھے. عاشور کا دن آ گیا، صبح سے عصر تک مسلسل لاشوں پہ لاشیں، مجاہدوں کی شہادتیں. صبح تو فرمایا تھا مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، اور امام نے فرمایا تھا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. اور پھر ظہر کے وقت میں فرمایا مولا مجھے ان مجاہدوں کے ساتھ جانے کی اجازت ہے. تو امام نے فرمایا کہ علمدار اور سالار تو نگرانی کرتا ہے، عباس تم ابھی رکو گے. اور جب سب شہید ہو گئے
تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام سے آ کے فرمایا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے، مولا مجھے جانے دیں. کہ ابھی مولا سے مولا بات کر رہے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹا، بالی سکینہ خالی مشکیزہ لیے خیمے سے باہر آئیں اور بابا کا دامن ہلا کے کہا بابا بھیا علی اصغر مر جائے گا، اجرکم اللہ، میرا بھیا علی اصغر کچھ دیر میں پیاس سے مر جائے گا. بابا بچوں کے لیے پانی کا انتظام. امام نے وہ مشکیزہ حضرت عباس کو دے دیا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ. اب سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہیں. میرا چچا بہت وفادار ہے، میرا چچا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. خالی کوزے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ جمع کھڑے ہیں اور علم کو جاتے دیکھ رہے ہیں. یہ علم جاتا دیکھ رہے تھے اور آتا دیکھیں گے، مگر اس علم کو جاتے اور آتے دیکھ کر بچوں کا حوصلہ بڑھ رہا تھا کہ پانی لینے کے لیے علم آگے جا رہا ہے. اور پھر مولا عباس نے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کے جب واپس ہوئے ہیں نا تو دشمن نے آپس میں آوازیں دینا شروع کی کہ یہ پیاسے ہیں جو ہم سے سنبھل نہیں رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ بہت آگے چلی جائے گی، کئی دن تک یہ جنگ طویل ہو جائے گی، اس لیے کچھ کرو کہ پانی نہ پہنچنے پائے. یہ پیاس کی شدت انہیں ہمیں آسانی فراہم کرے گی، ہم انہیں پیاسا رکھیں گے تو ہم جنگ تمام کریں گے. حضرت عباس پانی لے، کتنا بڑا مشکیزہ تھا جسے دشمن روک رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک کمین گاہ سے حملہ ہوا، حضرت کا سیدھا بازو قلم ہو گیا. مولا نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا اور یہ کہتے ہوئے پڑھ رہے تھے تو میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو تب بھی میں مولا کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو حضرت عباس کی مشکیزے میں آ کے لگا، دوسرا بازو قلم ہوا، پھر تیر آ کے لگا، اور جب تیر مشکیزے میں آ کے لگا نا تو پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی. آواز دے کر کہا ہے گھوڑے اب میں اس قابل کا رہا جو خیمے میں جاؤں. جب گھوڑے نے اپنا رخ موڑا تو ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا. جس کے دونوں بازو نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے گا؟ کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، مولا عباس سے اب بیٹھا نہیں گیا. آواز دی مولا حسین میرا سلام آخر. امام حسین نے کمر پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے بڑھے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب جینے کا مزہ نہیں رہا. یہ کہہ کر میرے مولا چلے ہیں اس جانب جہاں حضرت عباس گھوڑے سے گرے ہیں. عزادارو سخت منظر ہے جسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آدھے رستے سے مولا حسین واپس آ گئے اور خیموں کے گرد اپنے گھوڑے کو ایک گشت کروایا اور پھر حضرت عباس کی طرف گئے، پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے. 3 مرتبہ حسین آگے جاتے تھے پھر خیموں کی طرف آتے تھے. یہاں اس عمل کو شرح کرنے والوں نے لکھا کہ جب مولا حسین آدھے رستے پہنچتے تھے نا تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہوگا اس لیے کہ عباس کو مار دیا ہے، پھر خیال آتا تھا عباس مجھے بلا رہا ہے، پھر آگے جاتے تھے پھر خیال آتا تھا بیویوں پہ حملہ ہو جائے گا. مولا اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت عباس کے بدن کے قریب پہنچے تو حضرت عباس کچھ ظالموں سے جو تلواریں لیے قریب کھڑے تھے ان سے کہہ رہے تھے اتنا اور رک جاؤ، میرا سر کاٹنے میں اتنی تاخیر کر دو کہ مولا کو سلام تو کر لوں، مولا میرے سرہانے تو پہنچ جائیں. مولا حسین نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور قریب کھڑے ہوئے ظالموں کو دور کیا اور جب قریب پہنچے ہیں تو بیٹھ گئے زمین پر. مولا کی آواز اور مولا کی خوشبو محسوس کر کے مولا عباس نے فرمایا مولا اگر میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا اور پھر ایک مرتبہ چہرے کا دیدار کر کے فرمایا مولا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلا دیدار آپ کا کیا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری دیدار آپ کا کر رہا ہوں. سن رہے ہیں عزادارو؟ ایک مرتبہ مولا حسین نے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا عباس ساری زندگی مولا کہا، ساری زندگی آقا کہا، ایک دفعہ بھائی بول دو. ایک مرتبہ یا آخی کہہ کے سلام کیا. حضرت عباس نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، مولا حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. مجلس ہو گئی عزادارو. ایک جملہ اور سن لیجئے، علم لیا
خیموں کی طرف روانہ ہوئے. سکینہ نے بچوں کو آوازیں دینا شروع کی. دیکھو میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا, وہ دیکھو علم آ رہا ہے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے سامنے خالی علم آتے دیکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر جناب سکینہ کا تاریخی جملہ ہے, اینا امی العباس, بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہ سکینہ عباس کا انتظار نہ کرو, عباس نے نہر بسا لی, عباس اب واپس نہیں آئیں گے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا حسین یا حسین.